ویلکم بیک. ہماری ڈسکشن جو لاسٹ ویلاگ میں ہم نے کی تھی عمران خان کے ان ایمبیشنز کے حوالے سے، انٹرنیشنل جو انلیگل اینٹیز ہیں اس کے حوالے سے، اور اس کا کنیکشن کس طرح سے پاکستان کے ساتھ جڑتا ہے، طالبان کا رول کتنا خوفناک ہے، طالبان کو کس حد تک فیسیلیٹیٹ کرنے کے منصوبے تھے، اور اس میں پروجیکٹ عمران کہاں تک کامیاب ہو سکا، یا کیا اس کے پیچھے ایمبیشنز تھے جس کو لے کے خان صاحب چل رہے تھے. جس طرح بات بھی کی پروفیسر مبارک حیدر نے کہ تھا تو یہ ایک معصومانہ پولیٹیکل ایک پروجیکٹ، لیکن یہ کنورٹ ہوا کچھ اور خطرناک منصوبے اور ایمبیشنز کے ساتھ. تو اسی کو کی کنٹینیوٹی کے طور پہ کہ جو لاسٹ پہ جو بات ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ عمران خان کے ایمبیشنز کو اور اس پروجیکٹ عمران کو روکا گیا اور رک گیا، جس کے بعد بہت واویلا بھی ہوا. لیکن رکا کیسے؟ کون سا، کیا وہ کوئی ویژن تھا جس کے تحت اس کو روکا گیا، یا کوئی پرسنل چیزیں گرجز تھے جس کی بنیاد پہ روکا گیا، یا کہ عمران خان اب ہمیں پسند نہیں رہا تو یہ اپنی منمانیاں کرتا ہے تو اس وجہ سے نہیں روکا گیا، اس وجہ سے اس کو روکا گیا، یا کوئی اور انٹرنیشنل ایلیمنٹس عنصر جو ہیں وہ اس میں شامل ہوئے جس کی وجہ سے پروجیکٹ عمران رک گیا؟ آپ کا کیا خیال ہے اس میں؟ نہیں، رکنے کے جو عوامل ہیں ان میں سب سے بڑا تو یہ ہے کہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے جو سربراہ لوگ ہیں وہ بھی کرمنل ایکٹیویٹی کو شاید اس حد تک لے جانا نہیں چاہتے، چاہے ان کے بعض کاموں میں تھوڑی سی سافٹ کارنرز بھی ہیں. ایک لینڈ مافیا میں تو سب کے بڑے سافٹ کارنرز ہیں. یہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز کی بات کریں، جی، دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز کی، اور اس میں لوگ الزام لگاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ان سے بڑے سافٹ کارنر ہیں، لیکن وہ ضروری نہیں کہ سارے انلیگل کاروبار سے سافٹ کارنر ہو. اس لیے یہ ہوا کہ انہوں نے، جو پولیٹیکل پارٹیز نے بھی اور اسٹیبلشمنٹ کا وہ حصہ جسے ہم آرمڈ فورسز کہتے ہیں، انہوں نے ڈٹ کے اس بات کو محسوس کیا. ان کے بہترین جو عناصر ہیں، ابھی آرمی کی بہت بڑی میجارٹی وہ پیٹریاٹک لوگ ہیں جو شہادت کے نام پہ بہت زیادہ، آپ نے دیکھا ہے کہ وہ اس ایک لفظ کے تقدس کو بہت مانتے ہیں کہ جو قوم کے لیے شہید ہونے والے لوگ ہیں ان کی بھی تم بےزتی کرتے ہو تو وہ تم کون ہو. وہ سب کو سمجھ آئی جو 9 مئی کو جو ہوا، ہاں. اور جو گالیاں. جی. تو اب انہوں نے اس کو روکا ہے ود دیئر، جسے ہم کہتے ہیں بڑے صاف اور شفاف موٹیوز کے ساتھ، کہ یہ ہم نے نہیں قبول. ہمیں ایک پوائنٹ کی کلیئرٹی چاہتے ہیں، روکا جو گیا ہے وہ جب نو کانفیڈنس موشن آئی اس وقت کہ یہی ویژن تھا، یا یہ اس کے بعد یہ ویژن بنا ہے؟ نہیں، یہ بالکل تب تھا. میں تو بالکل کلیئر ہوں کہ یہ پہلا سٹیپ تھا. جو کانشیس ہو گئے تھے لوگ، جو آرمڈ فورسز کے اور پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں میں جو اتحاد ہوا، وہ کانشیس ہو گئے تھے کہ یہ بہت کوئی ڈینجرس پروجیکٹ ہے. ابھی ان کو کھلی ہیں باتیں آہستہ آہستہ، لیکن یہ کلیئر ہو گیا تھا. تو اس میں کیا جو کلیئرٹی جس کی بات آپ کریں، کیا ہم اس بات سے جوڑیں جب یہ کہا گیا تھا کہ اب آرمی بطور ادارہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہے؟ نہیں ہے. انہوں نے یہ بات کہی، اوپنلی کہی کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کے ساتھ یہ جو کچھ ہے، اس کا نام نہیں لیا انہوں نے. وہ اصل میں یہی ہے جو کچھ ہم اب دیکھ رہے ہیں. جو کچھ یہ ہے، آرمی اس میں، یعنی پالیٹکس میں آنے کی وجہ سے آرمی سے یہ فائدہ اٹھا لیا ہے انہوں نے کہ آرمی ہی کو کھانے کا پروگرام بن گیا ہے. تو لہٰذا اب ہمارے آرمی کے جو اسٹیبلشمنٹ کے جو محب وطن لوگ ہیں، جو اس کو نہیں برداشت کر رہے اس لمبے کام کو، وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وی ودرا، ہم اس کام میں اب شامل نہیں. اور اس میں یہ اشارہ آ گیا کہ جو لوگ کر رہے ہیں ان کی ساری کوششوں کے باوجود ہم اپنی جمعیت کو، اپنی طاقت کو اثر نو آرگنائز کریں گے
اور ان کو پرچ کریں گے. وہ ہمیں پرچ کر رہے تھے, ہم انہیں پرچ کریں گے, نکال دیں گے. تطہیر کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اچھے لوگوں کو نکال کے تو مافیا کو لے آئیں. تطہیر کا مطلب یہ ہے کہ مافیا والوں کو نکال کے تو بہتر جو محب وطن لوگ ہیں ان کو. اور یہ جو انہوں نے آتے ہی یہ بات کی, بڑی تیزی کے ساتھ کی کہ ہم اتنی بڑی انویسٹمنٹس لائیں گے, ہم لینڈ کے اوپر جی اربوں کی, ہم 4 پروجیکٹ جو دے دیے بڑی تیزی سے دیے کہ اس پہ منرلز پہ, لینڈ ڈیولپمنٹ پہ, ایگریکلچرل لینڈ ڈیولپ, اور تیسرا آپ کا آئی ٹی, جی آئی ٹی کے اور چوتھا انرجی. جی. یہ ہم اس کو ٹھیک کریں گے جو فنڈامنٹل ایشوز ہیں, فنڈامنٹل پاکستان کے ایشوز ہیں. لیکن پہلے بھی آنے والے جنرلز اور مشرف نے بھی, جنرل پرویز مشرف جب آیا تب بھی اس نے ایک اپنا ویژن دیا تھا, 6 پوائنٹس دیے تھے. اس سے پہلے بھی جو ضیاء الحق نے بھی اپنے پوائنٹس دیے تھے, اور مختلف جو چیفز آتے رہے ہیں وہ اپنے اپنے ایجنڈا کے مطابق لے کے چلتے رہے ہیں, جو اسٹیبلشمنٹ اپنا رول پلے کرتی رہی ہے. ڈفرینس کیا دیکھتے ہیں اب؟ کیا اب ہم وہی سمجھے کہ اسی طرح کا ایک الگ سے پروجیکٹ فوری طور پہ آ گیا یا جی ویژن آ گیا؟ بہت پرٹیننٹ بات ہے یہ, ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. بات یہ کہ جو پہلے یہ لوگوں نے کیا ہے نا, ایوب خان نے بھی تو کیا, جی کسی پریشر میں تو نہیں تھا. ایوب خان کے وقت میں بھی پولیٹیکل لوگ تھے اور ان کا پریشر یقیناً تھا, لیکن ایوب خان کا اپنا ویژن بھی تھا انڈسٹریلائزیشن کا. اور آپ تو نہیں واقف تو, میں نے تو تھوڑا سا وہ, میرا شباب کا بہت ارلی پیریڈ ہے, لیکن ہم نے دیکھا جو جذبہ تھا نا انڈسٹریلائزیشن کا, اور یہاں پہ کوریا والے بھی آئے تھے سیکھنے. جی بہت اچھا پاکستان کا جو ٹیکنیکل اور انجینئرنگ فیلڈ میں, اور یعنی سٹیل میکنگ ایک ابھی نہیں تھی, لیکن باقی میں بہت اچھا کاروبار تھا. تو وہ ویژن انڈیپینڈنٹلی تھا. پھر بعد میں ضیاء کا ویژن اس لیے تھا کہ بھٹو صاحب نے جو لیبر کو یا عوام کو رائٹس دیے اس میں انڈسٹری کو نقصان ہوا, تو ضیاء الحق نیچرلی اس انڈسٹری کو بہتر بنانے کے لیے اس لیے بھی تیار تھا کہ وہ بھٹو صاحب کا اثر ختم کرے. صحیح. موٹیو اس میں یہ بڑے موٹیو نہیں تھے کہ پاکستان ٹھیک ہو جائے, وہ موٹیو تھے کہ یہ میرا رائیول جو ہے وہ اس بات سے تھا تو میں اس کے مخالف والی بات کروں تو اس کا ستیہ ناش ہو جائے. صحیح. پھر مشرف نے اسی لیے کیا کہ اس کو نواز شریف سے لڑائی تھی. نواز شریف بھی ایک انڈسٹریلسٹ یا ایک کاروباری آدمی, اور پورا کاروباری طبقہ اس کی طرف, تو وہ پروجیکٹ اس لیے دیے. اب اس لیے یہ مختلف ہے کہ محترم خان صاحب جو ہیں وہ تو الحمدللہ ان باتوں سے اتنے ناواقف ہیں, انڈسٹری ہو یا کوئی ٹیکنالوجیز ہوں, یا وہ تو کٹے وٹے پالنے والے لوگ ہیں. تو وہ تو یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ انلیگل کاروبار کے ذریعے ٹھیک کرنا ملک کو. تو ان کے خلاف جب یہ لوگ آئے ہیں تو ان کا موٹیو کٹے روکنا نہیں ہے. صحیح. ان کا موٹیو یہ ہے کہ جو تم اصل کاروبار کرنا چاہتے تھے اس کو روکنے کے لیے پاکستان کی انڈسٹری ٹھیک ہونی چاہیے. پاکستان کی اکانومی بہتری نہ ہوئی تو یہی مافیا جو اتنا پاورفل ہو گیا ہے یہ پھر ٹیک اوور کرے گا. یہ جاتا نہیں ہے, آپ یہ سوچتے ہو اگر کہ یہ چلا جائے گا, یہ جائے گا تب کہ اگر یہ ملک پراپر کیپٹلزم کی طرف جائے. لیٹ می سے ون تھنگ, آپ کے ملک میں جب تک کمپلیٹ انڈائلیوٹڈ کیپٹلزم نہیں آئے گا اور آپ کے اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل پارٹیز صرف یہ کام اپنے پاس رکھیں گے کہ ہم نے اس میں فیئر پلے کو سپروائز کرنا ہے, ہر جو کام کرنے والا انڈسٹریلسٹ ہے جو کرے گا کام اس کو صرف سپروائز کرنا ہے کہ وہ ایلیگل نہ کرے, اس کے علاوہ ہمارا کوئی رول نہیں. سرکار کا, گورنمنٹ کا کام نہیں ہے انڈسٹریز چلانا, سٹیل مل چلانا آپ کا نہیں, آپ سے چلے. پرائیویٹائزیشن کی طرف پرائیویٹائزیشن کمپلیٹ, ریلوے بھی, پی آئی اے بھی, آل پروجیکٹ, سٹیل ملز بھی, ایوری تھنگ. جرت کے ساتھ جب تک نہیں کرو گے آپ کبھی بھی اس کو پٹڑی پہ نہیں لا سکتے. یہ اس کو اونرز بنانے پڑیں گے, اونر کے بغیر یہ نہیں چلتا دنیا کا کوئی کاروبار. ایکول اپرچونٹی سپروائز کریں,
इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबॉडी। लेकिन इंडस्ट्री की मलकियत और उसकी किसी भी बिजनेस की मलकियत प्राइवेट आदमी की जब तक नहीं होगी, ब्यूरोक्रेट नहीं चला सकता, कोई फंक्शनरी गवर्नमेंट का तनख्वाह वाला नहीं चला सकता। तनख्वाह वाले के ऊपर मालिक बैठना होना बड़ा ज़रूरी होता है। आप मैनेजर से काम लेते हो, लेकिन मालिक होते हो तो तब, जब मालिक खुद मैनेजर है, मैनेजर खुद मालिक है, तो नहीं होता। ये सोवियत यूनियन जैसे मुल्क में हो चुका है, चाइना ने तब्दील किया है। सही जी, तो ये अब हमने जो प्रोजेक्ट बनाए वो इसलिए बनाए हैं, ये जो चारों, क्योंकि अरब अवेलेबल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो तालिबान को प्रमोट नहीं करते, ये वेरी गुड पॉसिबिलिटी। सो अब जो ये अगर इसको आप कर लेते हो, प्लस आप कैपिटलिज्म को गाली की बजाय अब मतलब तैमूर जैसे अनपढ़ लोगों डॉक्टर तैमूर, मैं उसकी बात कल सुन रहा था और मैं चाहता हूँ कि उसकी जो बात करेंगे उसके ऊपर जो जहालत की बातें हैं अभी सोशलिज्म की करते हैं, उसको रोकें। हमने जवानी में बहुत सोशलिज्म के लिए तकलीफ़ें उठाई हैं, लेकिन ये कैपिटलिज्म का अभी पीरियड है, अभी मुमकिन है कि 500 साल ये कैपिटलिज्म वर्क करेगा। जब कभी इससे बेहतर निज़ाम आएगा वो बाद की बात है। ये ज़रूरी है कि आप फ़र्द को या कारपोरेशन को ओनरशिप का राइट दें और वो अपने कारोबार खुद चलाएं, लोग चलाएं, मालिक चलाएं, कोई ब्यूरोक्रेसी ना हो। ब्यूरोक्रेसी का काम है इम्पोज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ ऑफ द लैंड, बस उनका काम बिजनेस चलाना नहीं होना चाहिए। ये इसराइल ने किया, इसराइल ठीक हो गया। इंडिया ने किया है, इंडिया ठीक हो गया। जब तक कांग्रेस थी गलत था, हर बात में वेलफेयर स्टेट विद ड्यू रिस्पेक्ट फ्रॉड कॉन्सेप्ट है, करप्ट कॉन्सेप्ट है। वेलफेयर स्टेट कोई नहीं होती। ख़त्म करें इस बात को, वेलफेयर बनाएं उन लोगों के लिए जो आप डिक्लेयर्ड माजूर हैं, जो नहीं काम कर सकते, उनके लिए वेलफेयर कर। हर काम करने वाले आदमी को आप कहें कि भाई लिफांगापन नहीं, काम करो, रोटी खाओ। हमने आपको रोटी मुफ्त नहीं देनी, इलाज आपका मुफ्त नहीं करना। बच्चे पैदा करते वक्त हमसे नहीं पूछते हो, हैं 10-10 बच्चे पैदा करके फिर हमारी गर्दन पे सवार हो जाते हो कि इनके लिए रोजगार पैदा करो, इनके लिए दवाई पैदा करो, इनके लिए स्कूल पैदा करो, इनको घर दो। ये कैसे, ये क्या कानून है? ये कभी हो ही नहीं सकता ना। ये आप काम करो भाई अपने लिए, आपने 10 बच्चे पैदा किए, मेहनत करो। तो इसमें ये जो अब के प्रोजेक्ट्स शुरू हो रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स को आप ये समझते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट्स अब शुरू किए गए हैं ये बेसिकली खान प्रोजेक्ट की सूरत में पैदा होने वाले प्रॉब्लम्स को ओवरकम करेंगे या बिल्कुल कर सकते हैं, चैलेंजेस को? सही बात है, आपने इसमें अच्छा किया है पूछा है। मेरी राय है ना ये, मैं कोई, ये तो लोग अभी दुनिया जानती, मुझसे बेहतर लोग मौजूद हैं, मगर मैं जो जहाँ तक मेरी अक्ल है मैं ये कहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट भी उसी सूरत में कामयाब होंगे अगर आप अपने पूरे सिस्टम को कैपिटलिस्ट सिस्टम बनाओगे। जो जेन्युइन कैपिटलिज्म है वो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिएटिव सिस्टम है। इसमें लोग इन्वेंट करते हैं, इसमें लोग सोचते हैं, लोग इवॉल्व करते हैं, चीज़ों को बेहतर बनाते हैं, क्योंकि उन्हें compete करना होता है। आप उनको compete करने दो, उनको सुपरवाइज करो कि वो ग्रुप बना के आपको ना लूटें, कार्टल ना बनने दें। जो दुनिया में कानून है कि गवर्नमेंट का जॉब है कार्टल बनने से रोका जाए, मिली भगत ना हो जाए, ताकि लोगों तक अच्छा माल, अच्छी सर्विस थोड़े पैसों में पहुंचे। compete करने का मतलब ये है कि यू गिव मी गुड सर्विस और good product with less price because two of you are competing. एक बेहतर बनाता है और सस्ती देता है, दूसरे को उसके मुताबिक नीचे आना पड़ता है या बेहतरी बंद करनी पड़ती। तो ये सिस्टम बनाएं। लेकिन अगर आप सारा एग्रीकल्चर में बाहर की कौमों को लाएंगे, वक्ती फ़ायदा तो इससे फ़ौरन हो जाएगा। बाहर के इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं आप, जो कि प्रोजेक्ट है कि वो लैंड आप उनको देते हैं, वो बनाएं उसको, या आप मिनरल्स देते हो वो उसमें आए, रिफाइनरी लगाएंगे अरब, अगर बहुत अच्छी बात है।
اور آپ آئی ٹی کی آئی ٹی میں آپ نئے ادارے کھولیں اور وہ بھی پرائیویٹ ہاتھوں میں دیں. اس میں آپ صرف انسینٹو دیں لوگوں کو انویسٹمنٹ کے لیے، انویسٹمنٹ کے پروجیکٹ لیے. شروع کریں. بینکوں کو پلیز یہ جو 22-24-25% انٹرسٹ ہے اس پر ہی کام چل سکتے. یہ جو آپ نے گھر بیٹھے ہوئے لوگوں کو، مجھ جیسے بیکار لوگوں کو کہ جی تو کروڑ رکھ دے تے اودے تے تو 22 لاکھ ہر سال لے جا، یہ کیا ہے؟ 5 سال کے بعد وہ کروڑ میرا پورا ہو گیا تو کون کاروبار کرے گا؟ 22% آپ مجھے گھر دے بیٹھے دے رہے ہو، میں وہ کروڑ کام پہ کیوں لگاؤں گا؟ نہیں لگاؤں گا، بالکل نہیں لگاؤں گا. تو یہ بھی بند کرنا پڑے گا. یہ میری تجاویز ہیں کہ اس کے اوپر بعد میں تو بات اس میں کریں گے. ایک بڑا ضروری ہے، جس طرح ہمارے پہلے والے اسی کے پارٹ 1 جو ہمارا ویلاگ تھا اس میں بات ہو رہی تھی انٹرنیشنل جو اینٹیز ہیں، جو مافیاز کی اینٹیز ہیں، وہ کیسے کرنے دیں گے آپ کو؟ کس طرح جنہوں نے کنیکٹ کیا ہے اتنی محنت کے ساتھ پاکستان کو، اور پچھلے کئی ڈیکڈز میں ساری محنتیں ہوئی ہیں، اور سارے جس طرح کے ذہن بنائے گئے ہیں، تو اس کے اندر انہوں نے پینیٹریٹ کیا ہے سسٹم کے اندر، تو وہ کیسے کرنے دیں گے اور کیسے آپ جان چھڑا پائیں گے ان اینٹیز سے؟ بڑی مایوس کرنے والی بات آپ کر رہے ہیں اور مایوس ہونے کے لیے میں تیار بھی ہوں. بات یہ ہے کہ ہیومن ایوولوشن تھرو آؤٹ ہیومن ہسٹری اس بنیاد پر ہوا ہے کہ ہم مایوس نہیں ہوتے. صحیح. ہم لڑتے ہیں. ہم زندگی اور سروائیول کو روکنے والی ہر بلا کا مقابلہ کرتے ہیں. ہم کریں گے مقابلہ، اور یہی دنیا کے حق میں ہے، یہی پاکستان کے حق میں ہے. اس کو مایوسی کی وجہ سے چھوڑ نہیں دینا. ٹھیک ہے، لیکن اب اس میں ایک اور امپورٹنٹ کویشچن آتا ہے کہ ہم نے عمران خان یا پی ٹی آئی کا جو ہے اس کو سائڈ لائن کر دیا. عمران خان اب نیکسٹ پکچر میں نظر نہیں آ رہا پولیٹیکل سینیریو میں. تو جو 2 پارٹیز ہیں اس وقت رہ جاتی بڑی پارٹیز، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز، وہ اس ویژن میں، اس سینیریو میں کیسے فٹ ہو پاتی ہے؟ واہ، یہ بات آ گئی نا جو ضرور، جس سے میں ڈرتا ہوں. اصل میں یہ ان کے جو کانسیپٹ ہیں نواز شریف کی پارٹی کے تو تھوڑے سے بہتر ہیں، مگر میری پارٹی جس کا میں جوانی میں جو میری پارٹی تھی، بھٹو صاحب سے ہماری لیکن اب تو بڑی رفاقت تھی. اب ظاہر ہے نہیں، اختلاف ہے مجھے کئی باتوں سے. یہ نہیں کہ مجھے زرداری صاحب کا احترام نہیں، بہت اچھے ہیں لوگ، بڑے لوگ ہیں، اسٹیٹس مین ہیں، لیکن ان کے کانسیپٹس بیسیکلی فیوڈل ہیں. وہ جسے جو ایک ٹیمپرمنٹ ہوتا ہے نا کسی پارٹی کا، وہ ٹیمپرمنٹ ذمہ دارانہ ٹیمپرمنٹ پیپلز پارٹی کا، پیپلز پارٹی کا، جس میں وہ ویلفیئر کی طرف جاتے ہیں. کیونکہ جو زمیندار ہے نا، بہت اچھا بینیولنٹ، جو فیوڈل ہم جسے کہتے ہیں، وہ اپنی رعایا کو پیار کرتا ہے، ان کو اچھے گھوڑے کی طرح ان کو پالتا ہے، اچھے گائے کی طرح پالتا ہے کہ اس کو پیار کروں گا، نہلا دھلا کے رکھوں گا تو اچھا دوڑے گا یا یہ اچھا دودھ دے گی. وہ ان کو اپنے برابر انسان نہیں مانتا. صحیح. تو اس لیے وہ جتنا مرضی بینیولنٹ ہو، وہ ہیومن بینگز کو ترقی کے میدان میں اپنے برابر مان کے نہیں چلتا، اور وہ ان کے اوپر خیرات اور مہربانی کی طرف جاتا ہے. جبکہ کیپٹلزم کی بنیاد یہ ہے کہ آپ نے دوسرے آدمی کو اس کی تمام صلاحیتوں کے ساتھ ابھرنے کا وقت دینا ہے، تو وہ آپ سے بھی اونچا ہو. صحیح. جیسے آپ اپنی اولاد کے ساتھ کرتے ہو. اسٹیٹ جب اولاد مانتی ہے اپنی رعایا کو، اپنی پبلک کو، تو وہ ان کے ہر فرد کو فل گروتھ کی طرف چاہتی ہے کہ جائے. تو جب اس میں پھر کبھی کوئی بیٹے نے، کسی باپ نے، مشفق ایجوکیٹڈ باپ یا دانش مند وائز فادر، وہ کبھی یہ کرتا ہے کہ میں ایک بیٹے کو تو معذور بنا کے گھر رکھوں گا، تو ایک بیٹے کو کہوں گا کہ پتر تو محنت کر کے سارے نو پال. صحیح. تو وہ تو یہی کہے گا نا کہ سارے کام کرو اور اچھی سے اچھی ٹیلنٹ دکھاؤ. تو یہ اسٹیٹ کا رول ہے کہ وہ اچھے سے اچھے رول کروائے اور انڈیویجول کو، اور ایک ہی اصول رکھے، سب کے لیے برابر موقع، لیکن کسی کو گارنٹی نہیں کہ نتیجہ برابر نکلے گا. اگر نتیجہ برابر نکلے گا تو آپ کمیونسٹ ہو، آپ پکڑ کے نتیجہ کرواؤ گے نا. صحیح. ہاں، کہ تو آگے نہیں جانا.
تو आगे क्यों जा रहे हैं, वो लत खिंच लो होती तो उसको टांग खींच के उसको इसके बराबर कर दो, जो लंगड़ाना चाहता है, जो बैठना चाहता है, जो थोड़ा सा चल के कहता है और नहीं मैंने आगे जाना, तो उसके साथ वो बराबर करने के लिए उसकी टांगे खींचता है, तू बहुता कमाया दे दे इधर तो मैं वंड देना सारे, ये नहीं, दिस इज नॉट करेक्ट। अगर आप अच्छे बाप हो तो आप ज़्यादा मेहनत वाले को ज़्यादा इज्जत दो, और जो निकम्मा है बच्चा उसे मोटिवेट करो काम करने के लिए, उसको पैम्पर ना करो, पैम्पर करोगे तो जेलसी बढ़ेगी और ये बंदा पैम्परिंग की वजह से नाकारा हो जाएगा। सही। और यही होता है वेलफेयर स्टेट में सबसे बड़ा डिफेक्ट ये है कि आप ह्यूमन बीइंग की जो एंटी कॉन्शियस और लेजी स्पिरिट है उसको आप एनकरेज करते हो, वो ना करो। सही। अच्छा, इसमें इसका मतलब ये है कि हाँ, एक बात रह गई, जो जी। आप पॉलिटिकल पार्टीज की, तो जो मुस्लिम लीग है वो तो करेगी, वो तो शायद चल पड़े, पीपल्स पार्टी को फंडामेंटल चेंजेस करने पड़ेंगे, और नहीं करेंगे तो ये पार्टी ट्रांसफॉर्म होगी आइंदा शिकस्त के बाद, ओके। यानी ये शिकस्त होगी अगर आप कैपिटलिज्म को इस तरह से आगे बढ़ाओगे और वाकई बढ़ेगा कैपिटलिज्म, तो पीपल्स पार्टी ट्रांसफॉर्म होगी या शिकस्त के बाद दोबारा बनेगी। और मुस्लिम लीग नवाज से थोड़ी सी उम्मीद है कि वो शायद इसमें फिट हो जाए, लेकिन बहुत बड़ी उम्मीद मुझे नहीं है क्योंकि ये वक्त बहुत बदल गया है। अभी जो बड़ी लड़ाई है ना, माफिया को डिफीट करके एक फेयर इंडस्ट्रियल स्टेट बनाना, ये बड़ा, जिस पे आपने कहा कि बनेगा कि नहीं, जी। और मैंने कहा जी मैं मायूसी नहीं चाहता, लेकिन शेयर करता हूँ, मायूसी अंदर है मेरे, मैं जानता हूँ कि ये नाकाम हो सकता है, पाकिस्तान बहुत बातों में हुआ है, फिर भी हो सकता है नाकाम, लेकिन कोशिश है। और उसमें हम ये समझते हैं कि अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं चल पाती तो कुछ नहीं होता, पाकिस्तान या दुनिया अवाम से चलती है, इंसानों से चलती है, और जिसे एक लफ्ज़ कहते हैं ना, द ट्रू एंड द रियल स्टोरी इज द मैन, नॉट एन एंटिटी, कोई और एंटिटी, मुस्तकिल सदाकत नहीं। मुस्तकिल सदाकत वो जो है मालिक, लेकिन उसके बाद जो इंसान है वो मुस्तकिल सदाकत है। ज़हीन, मेहनती, नेक नीयत, कानून मानने वाले, इंसानियत वाले इंसान, वो असल हकीकत है। कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई एस्टेब्लिशमेंट आखिरी वैल्यू नहीं रखती। कामयाबी तब जब इस सही इंसान की खिदमत आप करें। बहुत शुक्रिया जी। हमारा ये व्लॉग का जो दूसरा हिस्सा है वो आज इख्तिताम पजीर होता है। थैंक यू आपका, आपके रिव्यूज़ का, सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं और लोग कमेंट करके भी अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसका इजहार कर रहे हैं। हम वेलकम करते हैं, आप ईमेल एड्रेस के ज़रिए से भी हमें, अगर आप कोई अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं, कुछ सवाल आप शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कमेंट के अंदर भी, इस लिंक के नीचे भी आप कमेंट कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।